السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو چھوٹے 3-4 بچے بیٹھے ہیں انہیں پیچھے جانے دو، اور پیچھے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں آگے آنے دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے یاد رکھیں۔ دیکھیے ایک بات میں بتا دوں آپ کو، کئی لوگوں کو ایسا لگے گا کہ بھئی مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور وہاں چھوٹا بڑا کچھ ہوتا نہیں ہے نا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و فیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو ہے، یہ بات پکی ہے۔ یہاں امیر غریب کا فرق نہیں، یہاں کالے گورے کا فرق نہیں، یہاں پڑھے لکھے ان پڑھ کا فرق نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں، نماز جماعت سے شروع ہونے والی ہے، اب مہاراج آئے، بادشاہ آیا، پریسیڈنٹ آیا، وہ پیچھے رہے گا، وہ آگے نہیں آئے گا، جہاں جگہ ملی کھڑا ہو جائے گا، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں اسلام نے یہ بھی ادب دیا ہے کہ جب ہم کسی بڑے کو دیکھیں، ہم بیٹھے نماز شروع ہوئی نہیں، ہم دیکھیں آیا، ہم انہیں آگے جگہ دے دیں۔ یہ ایک ادب ہے، آپ سمجھے بات کو؟ تو بچوں کو تھوڑا یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ بھی ایک ادب ہے۔ ہر جگہ وہی فٹ نہیں ہوگا کہ مسجد میں ودھا آکڑا، یہ ہر جگہ فٹ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو پھر چھوٹے بڑے کی حرمت تو بچے گی نہیں، جانے انجانے سب ایک جیسے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ અને છોકરા તમે સજ નવરા જોઈતા હતી કે બધા આગળ જ પછી ગઈઢા બધા પાછળ ઊંધા, ایسا ہو جائے گا پھر، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا اس بات کا بھی خیال کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں جو آج شروع کرنا ہے وہ سیرت رسول شروع کرنی ہے۔ کیا؟ انشاءاللہ سیرت رسول۔ ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ کسی ایک کتاب کو پوری کریں، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ اب کئی بار ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی بار نہیں ہوتے، کیونکہ بڑی کتاب ہوتی ہے تو پھر تب تک تو بیچ میں کئی الگ الگ باتیں آ جاتی ہیں، پوری کتاب ہو نہیں پاتی، ایسا ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں امید یہی ہے کہ ہم سیرت رسول کو پوری انشاءاللہ کسی حال میں کریں گے۔ اب یہ ایسے نہیں ہوگی، جمعہ میں وقت ملا تو جمعے میں بھی ہوگی، اور دوسرے جتنے بھی بیان ہو، جیسے کہ فلانے بھائی کے گھر مجلس ہے، فلانے بھائی کے گھر مولود ہے، تو اس میں بھی مجلس میں آپ حاضر رہنے کی کوشش کرنا، کیونکہ پھر اس میں بھی اس بیان کو آگے بڑھا دیں گے تبھی پورا ہوگا۔ خالی جمعے میں ہی کریں گے تو مشکل ہوگا، میرا یہ ارادہ ہے۔ پھر اگر آپ کہیں کہ نہیں مولانا وہ باہر کی مجلس میں الگ کرنا، کیونکہ یہاں سب لوگ پھر وہاں مجلس میں نہیں آ سکیں گے، تو ہم پھر ایسا کریں گے کہ دوسری مجلس میں کوئی اور کتاب شروع کر دیں گے، اور جمعہ ٹو جمعہ سیرت رسول ہی رکھیں گے، تاکہ جمعے والوں کا بیان کسی کا رہ نہ جائے، ہے نا، ادھوری بات کسی کی رہ نہ جائے۔ تو آج ہماری شروعات سیرت مصطفیٰ ہے اور اس کا مقدمہ ہے، اسی سے شروع کریں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ دوسری ایک خاص گزارش یہ کروں گا کہ ایک تو ہمارے جو یہ مسجد کا جنہوں نے کلر کام وغیرہ کیا تھا، وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، کل شاید جارت ہے نا، پرسوں جارت ہے، وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
دوسرا یہ کہ ہمارے اسماعیل بھائی جو ہیں، یہ نواب اندورا ان کے ابا، ان کا بیٹا سلیمان نام ہے نا اس کا، بھورا جس کو کہتے ہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، راجکوٹ میں اس کو ایڈمٹ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم دعا کریں گے اس کو اچھا ہو جائے گا، لیکن اللہ بڑا ہے، ہماری دعا کا تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ سے امید ضرور ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، اتنے جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کی کوئی بات تو اللہ کو ضرور پسند ہوگی، کیونکہ جب اللہ نے بلائے ہی لیا ہے مسجد میں اپنے گھر آنے کی چھٹی دے دی، ورنہ بہت سارے ان کو چھٹی آج نہیں ملی، دیکھو نہیں آئے، وہ اللہ نہیں بلایا، تو آج اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو ضرور ہمیں وہ کچھ دے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ صرف یہی لڑکا نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے گاؤں میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور کرے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ 1,24,000 کم و بیش، یعنی کم یا زیادہ 2,24,000 اتنے بھی ہو سکتے ہیں، یا 1,24,000 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پکی تعداد نہیں۔ یہ نبی آئے دنیا میں، سیرت رسول کا بیان ہے، یاد رکھیے، دھیان سے سنیے گا، چھوکرا آواز کرو ماں، بچے چھوکرا بیٹھے آواز کرو ماں، چپ چاپ بھی ہو۔ سیرت رسول یاد رکھیے، سیرت طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ، اس کا بیان اب شروع ہو رہا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ سنت مطلب طریقہ، سنت کا میننگ طریقہ، رسول پاک نے جیسے جیا، جیسے کہا، جیسے بولا، جیسے کہا، جیسے کیا، وہ سب طریقہ، رسول کے صحابہ نے جیسے کہا، جیسے کیا، وہ سب طریقہ، اس کو سنت کہتے ہیں۔ پھر صحابہ کے بعد والے جو ہوئے، تابعین، تبع تابعین، اس تک کے سارے تابعین، تبع تابعین سے لے کر رسول تک میں جتنا بھی طریقہ ہمیں ملتا ہے، وہ سارا مل کر کے اسے اصول حدیث میں حدیث کہتے ہیں، سنت رسول کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا مرضی الہی کے رسول نہیں کہتے، کوئی بھی کام رسول اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، اور رسول کی مرضی کے بغیر کوئی صحابہ کام نہیں کرتے، اور صحابہ کی مرضی کے بغیر کوئی تابعین کام نہیں کرتے، اور تابعین کی مرضی کے بغیر کوئی تبع تابعین کام نہیں کرتے۔ یہ یہاں تک کا ہے۔ اب یہ ساروں کا طریقہ کسی ایک کا بھی اگر ہمیں مل جائے تو اسے رسول کا طریقہ سمجھ کر کے ہم اسے اپنا لیتے ہیں، ویسا ہی کام کرتے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں، اسے سیرت کہتے ہیں۔ سیرت طریقہ زندگی جینے کا۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں گے، اگر بچہ جنم لے رہا ہے، اسے بڑا ہونے تک، جوان ہونے تک، جوانی سے بڑھاپے تک، یہ سارے کام جو وہ کرے گا یا ہم کریں گے، وہ سارا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول سے لے کر 4 پیڑھی تک، تبع تابعین تک میں کہیں ٹکرا تو نہیں رہا ہے۔ اگر اسے الٹا لگے تو پھر سنت کے خلاف ہے۔ ہم دفن کرتے ہیں میتوں کو، اگر پہلے کے طریقے سے الگ دکھے تو غلط ہے، پہلے سے ملتا دکھے تو صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسے ہم سیرت کہتے ہیں، اور دین اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھائی آج گوشت پکاؤ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، گوشت کھاتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، گوشت بھی کھا لیا۔ بھائی آج مچھلی پکاؤ، مسلمان مچھلی کھاتے ہیں، چلو یہ بھی کر لیا۔ چلو بھائی ختنہ کروا لو، مسلمان ختنہ کرواتے ہیں، چلو یہ بھی کر لیا۔ بھائی ٹوپی پہن لو، ٹوپی پہنتے ہیں، امامہ پہن لو، امامہ پہنتے ہیں۔
داڑھی رکھ لو، یہ بھی کر لو، چلو نماز بھی پڑھ لو۔ اتنا کرنے سے اسلام پورا ہو جائے گا؟ نہیں، اتنا کرنے سے اسلام پورا نہیں ہوگا، بہت کچھ ہے۔ میرے گھر کوئی مہمان آیا، اب میں اسے کیسے بات کرتا ہوں؟ وہ طریقہ نبیوں کا، رسولوں کا، ولیوں کا ملتا ہے یا نہیں، وہ دیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے بڑے بھائی سے کیسا ویوہار کرتا ہوں، وہ دیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی سے کیسا ویوہار کرتا ہوں، وہ دیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے بڑوں سے، عزیزوں سے، اقارب سے، رشتہ داروں سے، اماموں سے، ساداتوں سے، اہل بیت سے، بڑے بزرگوں سے کیسا کیسا ویوہار رکھتا ہوں، بول کر کیسا ویوہار رکھتا ہوں، دل میں کیسا سوچتا ہوں، وہ سب دیکھنا پڑے گا۔ گھر میں ہمارے بال بچوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے، نوکروں کے ساتھ کیسا ویوہار ہے، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ویوہار ہے، وہ سب اس سے ملنا چاہیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ہٹا تو گیا۔ آپ نے کبڈی رمت دیکھی ہے نا، کبڈی، جو وہ ایک بیچ میں پٹا کھینچتے ہیں، ہے نا، وہ لکیر سے اگر ہٹ جائے تو کہتے ہیں آؤٹ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ لکیر سے ہٹا تو آؤٹ۔ تو یہ اسلام میں کچھ دائرے ہیں، اسے اگر ہم ہٹ جائیں گے تو آؤٹ، نکل جائیں گے۔ دائرے سے ہٹے نہیں، دائرہ نظر میں رکھیں۔ اور سب سے بڑا دائرہ اسلام میں اگر کوئی کھینچا گیا ہے تو کتابیں کھنگال لو، وہ ادب کا دائرہ ہے، ادب کا دائرہ ہے۔ میں نے یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، باہر کی بات ہے۔ کئی لوگوں کو کیا فون آتے ہیں، ہم سمادھان بھی کرواتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ دو بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں، چھوٹا بڑا۔ اب بڑا چھوٹا کہتا ہے کہ یہ میری رسپیکٹ نہیں کرتا، یہ میری عزت نہیں کرتا۔ ہم جب اسے سمجھاتے ہیں چھوٹے کو کہ بیٹا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑے کی عزت کرنا چاہیے، یہ آپ کا بڑا بھائی ہے، تو وہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے ارے حضرت میں اس کی عزت اور کیا کروں، کیا میں اپنا باپ کہوں؟ یہ ہمیں جواب دے رہا ہے، یعنی آرگیومنٹ، یعنی دلیل، جواب سامو وارے، تو جس کو کہتے ہیں ساما جواب دے رہا ہے ہمیں۔ تو اب یہ بتائیے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے انگلش میں آئی ایم سم تھنگ کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں ہوں کہیں چھوں، میں کچھ ہوں۔ یہ جب انسان میں آ جاتا ہے تو ادب کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ باپ کی جگہ ہی ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ چھوٹا کمانے کے لائق ہو گیا، لیکن اگر چھوٹے کا ہاتھ یوں ہو جاتا تو کیا بڑا نہیں کھلاتا؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ تیرا ہاتھ سلامت ہے، تو کما رہا ہے۔ اگر تو نہیں کماتا تو کیا تیرا بھائی تجھے پھینک دیتا؟ تو یہ کیوں بھول گیا کہ تو چھوٹا تھا، اب بڑا ہوا، تیرا بھائی پہلے سے بڑا ہے، وہ کماتا تھا، وہ تجھے تیرے واسطے اچھا اچھا سوچتا تھا، تجھے گود میں لے کے گھماتا تھا۔ یہ تیرا بڑا بھائی وہی تو ہے، نہیں تو پھینک دیتا، کہتا میں نہیں اٹھاتا اس کو، کہہ سکتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات میں؟ تو اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے نا، اس لیے میں اس کی بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ آگے پہنچے گی دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ بات آپ کے لیے یہ کہ آپ کو بھی لاگو ہوتا ہے، اگر آپ کے دل میں ایسا ہے اپنے بڑے بھائیوں کے لیے تو وہ نکال دو، نکال دو۔ اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو پیار دے، محبت دے۔ مارنے سے، گالی سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اور جیسا بھی نادان ہے، گھر کا ہے، چھوٹا ہے، چلا لو، کبھی بار لاڑکا سمجھ کر کے اس کے نخرے برداشت کر لو، ٹھیک ہے۔ تو کئی نبی آئے اور ہر نبی نے اسی طریقے سے لوگوں کو جا جا کے سمجھایا ہے۔ صرف نماز کی نہیں، یہ ساری باتیں نہیں تھی، دن بھر میں یہ کام تھے۔ کوئی کہیں جھگڑا کر رہا ہے تو کوئی کہیں کچھ کر رہا ہے تو ان کو سمجھانے جانا، ان کو منانے جانا۔ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک ماں مر رہی تھی، ایک بیٹا مر رہا تھا، سکرات میں تھا، ماں مان نہیں رہی تھی، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ حضور کو بلایا گیا، جب حضور کو بلایا تو حضور تو تاجدار کونین ہیں، وہ دعا کرے تو کیا نہیں ہوتا، لیکن حضور نے ایسا کچھ کیا؟ حضور نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں سے پوچھا کہ تم اس سے ناراض ہو؟ کہا میں نہیں آتی وہاں، میں ناراض ہوں۔ کہا بھائی اس کی
جو جان روح ہے وہ قبض نہیں ہو رہی ہے، تم اسے معاف کر دو اگر غلطیاں ہیں کی ہے تو. نہیں میں اسے معاف نہیں کر رہی، مجھے بہت ستایا اس نے. اب حضور چاہتے تو حضور تو بڑے ہیں نا، اللہ سے کہتے کہ چھوڑ ماں کو، میں کہتا ہوں نا معاف کر دے. حضور تو نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار غوث پاک ہیں. غوث پاک کے بھی سردار حسنین ہیں، ان کے بھی سردار مولا علی ہے، ان کے بھی سردار میرے رسول ہے. وہ چاہتے تو کہتے نا، لیکن رسول پاک نے کہا کہ تب تو مشکل ہے. پھر سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے کہا لکڑیاں جمع کرو. کہا کیوں؟ کہا اس کو جلا دیتے، اس کی جان ایسے نہیں جائے گی، یہ تڑپے گا اور اس کی جو دکھ ہے وہ دیکھا نہیں جائے گا. اللہ اسے ایسے موت نہیں دے گا جب تک ماں معاف کرے نہیں، اور یہ معاف کرتی نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں، اسے جلا دیتے ہیں، لکڑیاں جمع کرو. تو جب لکڑیاں جمع کرنے کی ماں نے سنا تو ماں نے کہا نہیں میرے بیٹے کو جلانے تو نہیں دوں گی. اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہمیں نبی نے سکھایا کہ دیکھو دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق اسی طرح ماں کا، باپ کا، بھائی کا، پڑوسی کا، عزیز و اقارب کا حق ہے. اگر ہماری وجہ سے کوئی ناراض ہے تو کوشش کرو انہیں منانے کی، انہیں سمجھانے کی. یہ ہے سیرت رسول جس کا دباچہ میں نے شروع کیا. ابھی دیکھیے میں نے تو 2 لائن پڑھی ہے تو اتنی باتیں ہو گئی، ٹائم بھی ہو گئے. بھائی وہ جولی پھرانے پھرا دو. اور یہاں یہ ہاں جولی میں اللہ رسول آپ سب کو برکت دے. کام بہت سارے ہیں، اللہ آپ کے پیسوں میں حلال رزق میں برکت دے. آپ جو بھی دیں گے وہ اسی میں جائے گا. اپنی جگہ کی مسجد ہے، آپ تو جانتے ہیں نا ہم کہیں باہر جا کے چندے پندے نہیں کرتے، اور جو بھی دیں گے وہ اسی کام میں ہوگا. ابھی دیکھیے آپ کو معلوم ہو وہاں وہ باکڑے کے نیچے پڑے رہتے تھے 2 باج کے بھرے لے، وہ جونے ایپلی بھائی نے پڑے تھے، خبر ہے سڑے لے کہ بنگار میں دے دو دے دو. اس کو جوناگڑھ دے کے آئے. ابھی دیکھو نیا ایکو لے آیا اس کے بدلے میں، اور ایک وہ ایسا بولنے والا ایسا یہ لے آیا. اب وہ پڑا رہتا سڑا رہتا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تھوڑا میں ہلا گیا 2 دن لگے لیکن کسی طرح کروا دیا. اب اتنے 2 ایمپلیفائر تو 2 باج کے بارے میں تو اٹھا تھوڑی سکتا، ایک تو بیمار تھا، لیکن خیر ہو گیا یہ کام. تو آپ لوگ بھی اس طرح سے جب بھی، ہاں ایک بات بتا دو، جوناگڑھ جب بھی کوئی جائے، کوئی گاڑی 4 ویل وغیرہ لے کے جائے، ذرا مجھ سے رابطہ کیا کرے کہ باپو کہ مسجد نو کام کا جو ہے تو کیجو ہے نا، تو اپنا کام ہو جاوے. خیر وہاں ایک ہاں مسجد کا کوئی بھی کام ہو، سلیم بھائی کھتری کر کے، کھتری ساؤنڈ والے، وہ چیتا خانہ چوک میں ہے. وہ مسجد کا کوئی بھی کام ہو بنا فائدے کے اچھا سا آپ ہمارا کوئی بھی کام کر دیتے ہیں. وہ کسی کا بھی ایسا نہیں کہ ہمارا کسی کا بھی، مسجد کے نام سے بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے سارے نبی آئے اور سارے نبیوں نے مل کر کے ہمیں یہ زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، اور اسی طریقے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے آئے سب نے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا. خوش نصیب جو تھے انہوں نے دعوت کو قبول کیا، جو بدبخت تھے، جو بد نصیب تھے، جو برے نصیب والے تھے، وہ اس چیز سے محروم رہ گئے، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اور جو خوش نصیب تھے انہوں نے اس دعوت کو اپنا لیا اور چل پڑے اس راہ پر. اور جو چلے تھے ان کا کام صرف ایک تھا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. انہیں لوگوں سے کوئی لین دین نہیں تھی کہ لوگ ہمیں کیا دیں گے، لوگ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس سے کوئی لین دین نہیں تھی. انہیں لین دین تھی اللہ سے، اس کے رسول سے، اس سے لین دین تھی کہ اگر مان لیجیے کہ کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور نبی کے کہنے کے خلاف کرتا ہے تو اسے بے روک ٹوک کہہ دیتے تھے کہ بھائی یہ کرنا منع ہے، مت کرو. اور اگر کوئی اچھا کام کروانا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ کیا کرو، میرے نبی اس سے خوش ہوتے ہیں. اور یہی کام اب کرنے والے کوئی نبی نہیں آئیں گے. آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مولانا ہی کرے گا، نہیں، آپ جتنا جانتے ہو اتنا سب کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ، اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ، اور یہ سمجھ کر بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو. اگلی یہ بات سمجھ لینا حدیث میں جو سمجھا رہا ہوں
کہ آپ کے ابا نے یا سید صاحب نے یا غریب نواز نے آپ کو خواب میں آ کر کہا کہ یہ میری امانت ہے، تجھے ان کے دین کی ہے، یہ لو میری امانت ہے، تم کو اس کو دینے کی ہے، تو آپ امانت پہنچاؤ گے کہ نہیں پہنچاؤ گے؟ غریب نواز دیں گے تو جی پہنچائیں گے نا۔ تو یہ تو رسول نے کہا ہے، سرکار کہتے ہیں میری جتنی باتیں تمہیں ملتی ہیں، تمہیں سننے کو ملتی ہے، تمہیں پڑھنے کو ملتی ہے، اسے اپنے پاس رکھو مت، میری امانت ہے، اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچا دو، اسے بتا دو۔ اب وہ سامنے والا برا جانتا ہے اچھا جانتا ہے، اس کے لیے طریقہ ہے، ذرا سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ میں اس کو کیسے بتاؤں، دینی تو ہے لیکن کیسے دوں، ایسا انداز اپناؤ کہ اسے مزہ آ جائے، اس طرح سے تو حکم دے کے یا زبردستی نہیں کر سکتے۔ خیر، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو سیرت رسول کا بیان آج شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اختتام تک پوری سیرت جتنی ہو سکے، اللہ تعالیٰ سیرت رسول کے جو خاص گوشے ہمارے لیے ضروری ہے وہ سب ہمیں پڑھنے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ارادوں کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔